بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی والدین کے تعلق سے ما قبل میں ذکر ہوا۔ اب یہاں سے والدین کے نافرمان کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، اف سے مراد ان کو زجر کرنا، جھڑکنا وغیرہ ہے نا، ان کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا نا، لفظ افی مراد نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات کہنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کو غم ہو، رنج ہو، اف لکما۔ ایک قرات میں لوالدیہ کی جگہ لوالدیہ ہے، افراد کے ساتھ، واحد کے ساتھ، لوالدیہ نہیں ہے بلکہ لوالدیہ۔ اگر اس کو واحد پڑھیں لوالدیہ تو اس صورت میں اب جنس مراد ہوگی۔ کیا مراد ہوگا؟ جنس مراد ہوگا۔ ایسی افن لکما، اف یہ فا کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور فا کے فتح کے ساتھ بھی ہے۔ کیا؟ فا کے فتح کے ساتھ کسرہ، دونوں مراد ہیں۔ مراد ہے، اس کی تفسیر مفسر نے کی ہے نتنن، نتن اس کا معنی تھا بدبو، بدبو، لیکن یہاں پر مراد تکلیف، کیونکہ بدبو سے بھی تکلیف ہوتی ہے نا، تو نتن سے مراد، قبح سے مراد ماں باپ کو تکلیف دینا، ان کو غم پہنچانا۔ ارے بات سمجھ رہی بیٹا؟ اف لکما والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے، وفی قراءۃ بالافراد، اور ایک قرات میں افراد کے ساتھ ہے، والدیہ، ارید بہ الجنس، تو اس سے کیا مراد لیا گیا؟ جنس۔ افن بکسر الفا و فتحیہا، افن فا کے فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ ہے، بمعنی مصدر، مصدر کے معنی میں ہے نتنن و قبحن، یعنی بدبو اور برائی، مراد ان کی تکلیف۔ لکما، تمہارے لیے، اتزجر منکما، میں تم دونوں سے عاجز آ چکا ہوں، ہے نا، عاجز آ چکا ہوں، یعنی تم مجھے بار بار ایسی باتیں کہتے ہو کہ میں توحید کو قبول کر لوں، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤں، بعث بعد الموت کا اقرار کر لوں، تو میں ان چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی اگر دنیاوی معاملات میں ہو تو وہ بھی اس کے وبال کا سبب بنتی ہے، لیکن باپ ہے، ماں ہے، اس کو دینی احکام کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہارے دنیاوی اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کی اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو بدرجہ اولیٰ و سزا کا مستحق ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے اتعیدانینی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ بات کا وعدہ کرتے ہو، یہ بات کہتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی تم مجھ سے یہ بات بتاتے ہو کہ میں قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اتعیدانینی، اس میں دو قرات ہے بیٹا، ایک تو دونوں نون کے ساتھ اتعیدانینی، اور ایک قرات میں ادغام کے ساتھ ہے، کیا پڑھا جائے گا؟ تعیدانی، ٹھیک ہے، ادغام کے ساتھ بھی۔ ان اخرج من القبر، کیا تم مجھے یہ بات بتاتے ہو کہ میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا۔ وقد خالت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، مجھ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی اور ان کو تو ان کی قبروں سے نہیں نکالا گیا، ہے نا۔ تو یہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں اگر مر جاؤں اور قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب کے لیے میری قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے تو کتنی امتیں گزر چکی ہیں، ہے نا، اور ان کو ان کی قبروں سے نہیں نکالا گیا تو مجھے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو جب والدین اس کی ان حرکتوں کو، ان بے باتوں کو سنتے ہیں تو وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہے نا، اور اس کے لوٹ آنے کی اور پلٹ آنے کی اور ایمان قبول کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ویلکا، ویلکا، تیری لیے ہلاکت ہو، کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم تیری دین اور دنیا دونوں کو سنوارنا چاہتے ہیں اور تو اس پر نافرمانی کر رہا، ویلکا آمین، تو بعث بعد الموت پر ایمان لیا، تو بعد الموت پر ایمان لیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور جان لے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، حق ہے۔ جب یہ والدین یہ بات کہتے ہیں تو فیقول، تو کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اگلوں کی گڑھی ہوئی باتوں کے، یہ تو پہلے لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ان کی قصے کہانیاں ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں گڑھ کر بیان کی ہیں، میں ان کو ماننے والا نہیں۔
اللہ نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، یہ سب ہے نا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے اور محقق ہو چکی ہے، اور ان پر عذاب ثابت ہو چکا جو آ کر رہے گا۔ میرے پاس میں آئے گا نہیں؟ جیسے پیچھے بھی ایک آیت کریمہ میں گزرا کہ جب کافروں سے بیان کیا جاتا تھا بعث کے بارے میں، تو وہ یہ کہتے تھے اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ان کو زندہ کر کے لے آؤ، ان کو زندہ کر کے لے آؤ۔ ایسے اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے تو کتنے لوگ اس دنیا سے جو جا چکے ہیں، پوری قومیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، وہ تو آج تک اپنی قبروں سے زندہ نہ ہوئے، تو پھر مجھے کیوں زندہ کیا جائے گا؟ سمجھ آ گئی؟ اتعیداننی وفی قرات بالادغام، اور ایک قرات میں ادغام کے ساتھ ان اخرجا، کیا تم یہ وعدہ کرتے ہو، یہ بتاتے ہو مجھ سے کہ میں نکالا جاؤں گا اپنی قبر سے؟ وقد خلت القرون الامم من قبلی، اور گزر چکی مجھ سے پہلے امتیں، ولم تخرج من القبور، اور وہ نہ نکالی گئیں قبروں سے، وہما یستغیثان اللہ، اور یہ دونوں کون؟ ماں باپ، یہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یسألان الغوث، یعنی مدد طلب کرتے ہیں، برجوعہ، اس کے لوٹنے کی، ویقولان، اور کہتے ہیں ان لم ترجع، اگر تو نہ لوٹا، اگر تو ان باتوں سے نہ لوٹا، ویلک، تو یعنی ہلاکت ہے، ہلاکہ کا بمعنی ہلکتا، یعنی تو ہلاک ہو گیا، ہلاکہ کا ہلکتا کے معنی میں۔ آمین، تو ایمان لیا بعث پر، ان وعد اللہ بھی حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں جو وعدہ ہے وہ حق ہے، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، تو یہ وعدہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فیقول، تو یہ انسان کہتا ہے ما ھذا، یہ نہیں ہے، اے القول بالبعث، یعنی بعث بعد الموت کا جو قول ہے یہ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی کہاوتیں، کہانیاں، اکاذیب، ان کی جھوٹی باتیں۔ اولئک الذین حق وجب علیہم القول، یہی لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہو چکا ہے قول، قول سے مراد عذاب کا قول، عذاب کی بات، فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر چکے اس سے پہلے جن اور انسان، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ گھاٹے والے تھے، بے شک یہ لوگ کیسے تھے؟ نقصان والے تھے۔ سمائی بات؟ وَلِكُلٍّ درجات، اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں، ہے نا، چاہے وہ جن سے مومن سے ہو، چاہے جن سے کافر سے ہو۔ اگر دنیا میں ایمان والی جماعت سے ہے، وہ مؤمنین کی جماعت سے ہے، تو اس کے حساب سے اس کو جنت میں درجہ ملے گا، اور اگر وہ کافروں کی جماعت سے ہے تو اس کے لیے بہت نچلا اور گھٹیا درجے کا جہنم میں اس کو درجہ ملے گا۔ اور یہ سب اس سب کا بدلہ ہوگا جو یہ دنیا میں کرتے تھے، کہ مؤمنین دنیا میں رہ کر اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، تو اس اطاعت و فرما برداری کا صلہ انہیں جنت کی شکل میں ملے گا، اور کافر جو گناہ اور معاصی کرتے تھے دنیا میں رہ کر کے، اس کی جزا انہیں جہنم کی شکل میں ملے گی۔ وَلِكُلٍّ مِّن جِنسِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، اور ہر ایک کے لیے یعنی جنس مومن اور کافر کے لیے درجات ہیں، فَدَرَجَاتُ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ عَالِيَةٌ، تو مؤمنین کے درجات جنت میں بلند و بالا ہوں گے، درجات الکافر فی النار سافلہ، اور کافروں کے درجات جہنم میں نچلے ہوں گے، گھٹیا ہوں گے۔ مما عملوا، اس سبب سے جو انہوں نے کیا، اے المؤمنون من الطاعات، یعنی مؤمنین نے جو اطاعت اور فرما برداری کی، والکافرون من المعاصی، اور کافروں نے جو گناہ کی، ولیوفیہم، ہے نا، اور اعمالہم، اور تاکہ وہ یعنی اللہ رب العزت ان کے اعمال کی انہیں جزا دے، ہے نا، ان کا پورا بدلہ دے۔ اور ایک قرات میں نون کے ساتھ ہے نا، کیا؟ ولا نوفینہم، ولا نوفیہم، ٹھیک ہے، اور ایک ولا یوفیہم، دونوں قراتیں ہیں۔ اعمالہم ای جزاءہا، یعنی ان کے اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور طریقے سے دے، یعنی جیسا جس کا عمل ہے اس کے حساب سے اس کو بدلہ عطا فرمائے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا ظلم؟ ینقص للمؤمنین ویزاد للکفار، ہے نا، کہ ان کے مؤمنین کے لیے کچھ کم نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال سے، اور کافروں کے لیے ان کی برائیوں میں کچھ زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے اعمال سیئات کیے ہیں اسی حساب سے ان کو جزا دی جائے گی، ایسا نہیں کہ ان کی برائیوں میں زیادتی کی جائے۔ یہ مؤمنین نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں ان کا مکمل بھرپور ان کو بدلہ ملے گا، ایسا نہیں کہ ان کی نیکیوں سے کچھ کم کر دیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر جہنم پر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم پر، کیسے؟ بِأَن تُكْشَفَ لَهُم، بہی طور کہ ان کے لیے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا،
کہ جہنم کے اور ان کے درمیان جو پردے ہوں گے وہ سب کے سب کھول دیے جائیں گے، اور اب ان کے اور جہنم کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، بلکہ ان کو جہنم پر ہانک کر پیش کیا جائے گا۔ ما قبل میں ایک آیت کریمہ میں گزر چکا ہے، اگر یاد ہو کہ کافروں کو فرشتے زجر و توبیخ کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ ہانکتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے چہرے کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تکشف لہم، یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ اچھا، کافر دنیا میں اگر کوئی اچھا فعل کرتا ہے نا، نیک کام، اچھا کام، دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کوئی ایسا فعل کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو یا ظاہر کے اعتبار سے صحیح ہو، تو اللہ رب العزت اس فعل کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ نظر کی غریب کی مدد کر دی ہے نا، کسی کو سہارا دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھے افعال ہیں، تو ان افعال کا بدلہ اللہ رب العزت ان کافروں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، کثیر مال دے کر کے، یا ان کی پریشانیوں کو دور کر کے، ان کی عیش و عشرت کو بڑھا کر کے، اس کا حصہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جب کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو اس وقت بھی ان سے یہی کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو کرتے تھے، جو بھی تم نے کیا، تو دنیاوی لذات کے اعتبار سے وہ تم سب حاصل کر چکے ہو، دنیا میں ان سب کا فائدہ تم اٹھا چکے ہو، آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آج تمہارے لیے صرف اور صرف یہ ذلت والا عذاب ہے۔ اذہب، تم لے جا چکے، طیباتکم، کیا وہ لذات، عمدہ قسم کی چیزیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، تم ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ اذہبتم میں اس میں کئی قرات ہیں بیٹا، اذہبتم ایک حمزے کے ساتھ بھی ہے، اذہبتم، اور دو حمزوں کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حمزہ اور مد کے ساتھ بھی ہے، ایک حمزہ اور ایک مد کے ساتھ، وابہما، اور ان دونوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی دو حمزے ہوں لیکن دوسرے حمزے کی تسہیل ہو، دوسرے حمزے کی تسہیل ہو۔ طیباتکم مراد عمدہ چیزیں جو اچھائیاں، باشتغالکم بلذاتکم، تمہارے لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے، کہ تم دنیا میں جو لذات میں مشغول تھے، جو عیش و عشرت تم نے حاصل کی، اس کے ذریعے تم وہ تمام منافع حاصل کر چکے ہو دنیاوی زندگی میں۔ واستمتعتم، تمتعتم بہا، اور تم اس سے نفع اٹھا چکے ہو، تم اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہو۔ فالیوم، تو آج یعنی قیامت کے دن، تجزون عذاب الہون، تمہیں عذاب دیا جائے، تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب سے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب سے جزا دی جائے گی۔ الہوان، بما کنتم تستکبرون، اس سبب سے جو تم تکبر کرتے تھے، تتکبرون فی الارض، جو تم زمین میں تکبر کرتے تھے بغیر حق کے، وہ بما کنتم تفسقون، اور اس کے بدلے جو تم فسق و فجور اور گناہ کے کام کرتے تھے، ان سب کی جزا آج تمہاری یہ ہے کہ تمہیں ذلت کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ ٹھیک۔